السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت ہی پیارے مسلمان بھائیوں، بہنوں، بیٹوں اور بیٹیوں، میں غلام مصطفیٰ اپنے چینل پیام اسلام سے آپ سے مخاطب ہوں۔ درس قرآن کے سلسلہ میں آج کا ہمارا سبق سورۃ الانعام آیت نمبر 123 اور 124 پر مشتمل ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَن نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَىٰ مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا صَغَارٌ عِندَ اللَّهِ وَعَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا كَانُوا يَمْكُرُونَ۔ پچھلی آیت یہاں اللہ رب العالمین نے اپنے نیک بندوں سے خطاب فرمایا کہ اللہ کا تم پر احسان ہے کہ اس نے فسق و فجور کی جہالت سے نکال کر تمہیں ہدایت کی روشنی عطا فرمائی۔ تو دوسری طرف ان آیات میں ان لوگوں کو خبردار کیا جا رہا ہے جو اپنی ہٹ درمی پر قائم ہیں اور کہتے ہیں ہم ایمان نہیں لائیں گے۔ ان سازشی لوگوں کو ان کے انجام سے آگاہ کیا گیا ہے۔ فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ، اور اسی طرح ہم نے ہر بستی میں بڑے بڑے مجرم کھڑے کیے، اکابر مجرمیہا لیمکروا فیہا، کہ وہ اس میں خوب سازشیں کریں، کہ ہم نے ان کو سازشیں کرنے کے لیے یعنی بستی کے اندر وہاں کے سرداروں اور بڑے بڑے چودھریوں کو اللہ تعالیٰ نے ڈھیل دے دی کہ اگر وہ حق کے مقابلہ میں کھڑا ہونا چاہیں تو علن کھڑے ہوں اور اپنی چال بازیوں اور مکاریوں سے حق پرستوں کی آزمائش کر لیں، تو وہاں تو اس سے مومنین اور صادقین کی جو صلاحیت ہیں وہ مزید نکھر کر سامنے ہوں گی، ان کی غیرت ایمانی کو جلا ملے گی۔ فرمایا وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ، وہ نہیں مکر کرتے، نہیں فریب بازی کرتے الا بِأَنفُسِهِمْ، مگر اپنی ہی جان کے لیے، وَمَا يَشْعُرُونَ، اور اس کا شعور نہیں رکھتے، انہیں سمجھ نہیں ہے کہ وہ خود اپنا ہی نقصان کر رہے ہیں۔ ایسے لوگ جنہیں دنیاوی دولت اور خاندانی وجاہت کے چھن جانے کا خوف ہوتا ہے، ان لوگوں نے ہمیشہ راہ حق کے خلاف سازشیں کی ہیں۔ اکابر کا لفظ یہاں جو ہے وہ بڑے سرغنوں، کھڑپینچوں، چودھریوں، سرداروں کے لیے استعمال ہوا ہے، یعنی ایسے فاسق و فاجر جنہوں نے ہر دور میں داعیان حق کی نہ صرف مخالفت کی بلکہ طرح طرح کی سازشیں بھی کی۔ انہیں اللہ نے بڑے مجرم قرار دیا اور فرمایا کہ نتائج کے لحاظ سے بالآخر ان کا انجام برا ہوگا، یہ خود اپنے لیے جہنم خرید رہے ہیں، دنیا میں بھی ذلیل ہوں گے، آخرت میں بھی شدید ترین عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ تو آگے فرمایا وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آیَةٌ، اور جب ان کے پاس کوئی آیت آتی ہے، قالو کہتے ہیں لن نؤمنا، ہم ایمان ہرگز نہیں لائیں گے، حتیٰ نؤت مثلا، جہاں کہ اس کے مثل ہمیں بھی دیا جائے، ما اوتی رسول اللہ، جو رسول کو اتارا، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے رسولوں پر جو حق کی بات، سچ کی بات اتاری ہے، ہمارے اوپر بھی یعنی یہ بات اتاری جائے۔ یہ جو منکرین حق ہیں نا، دلائل و برہان یا تجزیہ کرنا، انہیں مان لینے کی بجائے یہ یعنی اس طرح کہتے ہیں کہ جیسے انبیاء کی قوموں پر معجزے اترے ہیں، دکھائی دیے ہیں، ہمیں بھی معجزے دکھائے جائیں، ہم تب ایمان لائیں گے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ، اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اب وہ اپنی رسالت کا کام کس سے لے سکتا ہے، کس سے کس طرح لے گا۔ یعنی رسالت جو ہے یہ اللہ کی دین ہے، نہ کہ یہ کسی کی خواہش مانگنے یا عبادت سے حاصل ہوتی ہے۔ سیصیب الذین اجرموا،
ان قریب پہنچیں گے یہ مجرم، صغارن بہت ہی ذلت، عند اللہ اللہ کے ہاں بہت ہی ذلت، و عذاب شدید اور سخت عذاب میں، بما کانوا یمکرون بسبب اس کے کہ یہ جو مکر و فریب، جو چال بازیاں کرتے تھے، اس کے سبب اللہ فرما رہے ہیں ان قریب وہ ذلت اور سوائی اور اللہ کے عذاب کے مستحق ٹھہریں گے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کوئی وحی نازل ہوتی یا کوئی قرآنی آیات نازل ہوتی تو مشرکین مکہ اس کا مذاق اڑاتے اور تقاضا کرتے کہ ہم اس وقت مانیں گے جب اسی طرح کی وحی ہمارے اوپر نازل ہوگی، تو اللہ تعالیٰ کی یاد کا انکار کے ساتھ ساتھ مذاق بھی اڑاتے۔ وہ دراصل اس بات سے جلتے تھے کہ ایک یتیم جس کے پاس کھانے کے لیے کوئی ڈھنگ کا نہیں ہے، نہ پہننے کے لیے ہے، تو آج اسے ہم اپنا سردار یا رہنما کیسے مان لیں؟ وہ عقل کے اندھے یہ نہیں جانتے تھے کہ نبوت کا منصب مانگنے سے نہیں ملتا، بلکہ یہ تو عبادت اور محنت سے بھی نہیں ملتا، یہ تو اللہ کا انتخاب ہوتا ہے جس کو وہ کر لے۔ یعنی اللہ ہی جانتا ہے کہ رسالت کا بوجھ اٹھانے کا وصف کس میں ہے، کون اس کی اہلیت رکھتا ہے اور نبوت کے معیار پر پورا اترتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی سخت سرزنش کرتے ہوئے انہیں اہانت آمیز اور ذلت و رسوائی والا عذاب اس سے خبردار کیا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں تمہارے مکر و فریب ان قریب تمہیں جہنم کے گڑھے تک پہنچا کر ہی دم لیں گے۔ سورۃ الزخرف آیت نمبر 31 میں اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں وقالوا لولا نزل ھذا القرآن، کہتے ہیں کہ قرآن کیوں نازل نہ ہوا علی رجل من القریتین عظیم، کہ کسی بڑے شخص، ان دونوں بستیوں یعنی مکہ اور طائف کی جو بڑی بستیاں ہیں، ان میں کسی بڑے آدمی پر قرآن کیوں نازل نہ ہوا۔ نعوذ باللہ۔ ولید ابن مغیرہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ کہنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبوت کا حقدار میں تم سے زیادہ ہوں، نعوذ باللہ، کیوں کہ میں عمر سے بھی تم سے بڑا ہوں اور مال و دولت میں بھی تم سے زیادہ ہوں۔ تو ابو جہل نے بھی ایک مرتبہ کہا تھا کہ اللہ کی قسم ہم اس کو یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہیں مانیں گے اور نہ اس کی اتباع کریں گے الا یہ کہ ہم پر بھی وحی نازل ہو۔ تو شاید یہ آیات تب بھی نازل ہوئیں، واللہ عالم۔ تو یہ اللہ تعالیٰ بار بار اور ہر طریقے سے انسان کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ تم بھی اللہ کے قوانین کا مقابلہ کرنے نہ بیٹھ جاؤ، اس میں کیڑے یا مکر و فریب نکالنا نہ شروع کر دو۔ جو اللہ اور اللہ کے رسول کی بات ہے اس کو ہر طرح سے سر تسلیم خم کرتے ہوئے حسن اور اچھے طریقے پر اس پر عمل کر رہے ہو، یہی راہ نجات ہے، یہی اللہ کی رضا ہے، یہی کامیابی کی دلیل ہے، اور قیامت کے دن سرخروئی اور کامیابی اسی میں ہے۔ اللہ ہمیں اپنے احکامات اور اپنے محبوب کی سنت پر کما حقہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔